والصلاة والسلام على وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس وقت غصے کے نقطے پر بات چیت کر رہے ہیں کہ غصہ اس میں آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم غصے پر کیسے قابو پائیں۔ تو اس سلسلے میں میں آپ کے ساتھ بات چیت کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں کہ کوئی نوجوان تھا، اسے غصہ بہت آتا تھا۔ وہ اس غصے کی وجہ سے اپنے ماں باپ سے لڑتا، بہن بھائیوں سے لڑتا، محلے والوں سے لڑتا۔ ایک دن اس نے اپنے باپ سے یہ بات کی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرا اتنا غصہ مجھے کیوں آتا ہے اور میں اس کو کیسے قابو کر سکتا ہوں۔ تو باپ نے اس سے کہا کہ میرے بیٹے، تمہیں ایک چیز سمجھاتا ہوں، تم اس پہ عمل کرو، انشاءاللہ تمہارا غصہ قابو آنا شروع ہو جائے گا۔ اس نے طریقہ بتایا کہ آئندہ جب بھی تمہیں غصہ آئے تو تم نے یہ کرنا ہے کہ باہر جو دیوار ہے اس دیوار میں ایک کیل ٹھونک دینا، بس یہ تم نے کرنا۔ وہ بچہ اگلے دن جب بھی اس کو غصہ آئے وہ نکلے، ایک کیل جا کے ٹھونک آئے۔ جب شام ہوئی تو باپ نے کہا جا کے ذرا اپنے وہ کیل گن کے آؤ۔ جب وہ کیل گننے گیا تو اس نے دیکھا کہ دیوار میں 35 کیل لگے ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دن میں 35 دفعہ غصے ہوا اور غصے میں لوگوں سے لڑا۔ اس نے کہا میرے بیٹے اب تم نے یہ کیل کم کرنے۔ وہ اگلے دن گیا، کوئی دو چار کم ہوئے، اسی طرح کرتے کرتے کوئی مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد اس نے دیکھا تو اس کے کیل جو تھے وہ 0 پہ آ گئے، کوئی کیل نہیں اس نے ٹھونکا۔ اس نے کہا میرے بیٹے دیکھو تم نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہے اور کتنا غصہ تم نے کم کر لیا، کدھر تم 35 دفعہ دن میں غصہ کرنے کی تھے اور آج الحمدللہ تم ایک بھی غصہ نہیں کرنے کیا۔ اس نے کہا اب تم ایک اور کام کرو، اب کام یہ کرنا ہے کہ تم نے اپنا غصہ جیسے پہلے کنٹرول کیا ہے، جب تمہیں غصہ آئے اب تم کنٹرول کرو گے تو تم نے دیوار میں سے ایک کیل نکال دیں۔ اب وہ کیل سینکڑوں کے حساب سے 35 تو پہلے دن تھے، اگلے دن بھی کوئی 30-32 ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ اب تم نے اس طرح کرنا ہے کہ اپنا غصہ کنٹرول کرنا ہے اور جس وقت تم غصہ کنٹرول کر کے نکلو تو آ کے تم نے ایک کیل اس میں سے نکال دینا۔ وہ بیٹے نے ایک ایک کیل نکالنا شروع کر دیا۔ چند دن گزرے تو دیوار میں سارے کے سارے جو کیل تھے وہ نکل گئے۔ اس نے آ کے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جی چلے میرے ساتھ، آج الحمدللہ دیوار میں کوئی کیل باقی نہیں بچا۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے۔ وہ گئے دیوار پہ، دیوار جا کے دیکھی تو انہوں نے کہا میرے بیٹے تجھے اب ایک چیز اس میں سے سکھاتا ہوں، تم نے غصے کے ساتھ کیلیں لگائیں اور غصہ کنٹرول کر کے کیلیں نکال دی، تیرا غصہ کنٹرول میں ہو گیا، لیکن ایک چیز تو نوٹ کر رہا ہے کہ کیلوں کے نشان بیچ میں رہ گئے، جو دیوار میں کیل ٹھوکے تھے ان کے نشان رہ گئے۔ اگر تو یہ غصہ نہیں کرتا، تجھے کنٹرول کی بھی ضرورت نہیں آتی تو دیوار خراب نہیں ہوتی۔ اب جن لوگوں کے ساتھ تو نے غصہ کیا،
اب تو نے اپنا غصہ ختم کر لیا ہے، لیکن جو تم نے پہلا غصہ کیا ہوا ہے اس کے نشان ان لوگوں کے دلوں میں رہ جائیں گے، جس طرح ان کیلوں کے نشان ان دیواروں کے اوپر رہ گئے۔ تو میرے پیارے دوستو، آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے غصہ کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں جن کو ہم بڑے بڑے ریسرچر کہتے ہیں، محقق کہتے ہیں، پہلے ہم ان کی بات کرتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ قرآن و حدیث کی بات کریں گے۔ ڈاکٹر اسپیل برجر امریکہ کے ڈاکٹر ہوئے ہیں، بہت بڑے محقق ہیں۔ انہوں نے 5 نکاتی فارمولہ دیا ہے غصہ کنٹرول کرنے کا۔ میں نے اس کو تھوڑی ساری ترتیب دے کے کچھ الفاظ آگے پیچھے کر کے تو اپنے حساب سے ان کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے روحانی طریقے جن کے ساتھ آپ غصہ کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ روحانی طریقے کون کون سے ہیں؟ اپنے آپ میں 2 جذبے پیدا کیجیے، ایک صبر کا اور ایک شکر کا۔ جو آپ کے پاس ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ میں اس پہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، سچا واقعہ۔ میرے ایک دوست ہیں، انہیں پچھلے سال کرونا ہوا اور کرونا میں پچھلی جو قربانی کی عید تھی، عید سے 1 دن پہلے ان کی وفات ہو گئی۔ تو لاہور ڈاکٹرز ہاسپٹل میں تھے، ایڈمیٹڈ تھے۔ وہ وینٹیلیٹر پہ آ گئے۔ جب وینٹیلیٹر پہ آئے تو وہ خود بھی ڈاکٹر تھے۔ ڈاکٹر نے اس کو بتایا کہ آپ کو ہم وینٹیلیٹر پہ لے کے جا رہے ہیں، اب وینٹیلیٹر کا جو کرایہ ہے وہ 1 ہفتے کا 50,000 روپے ہے، لیکن آپ کیونکہ ڈاکٹر ہیں، ہمارے پیٹی بھائی ہیں، اس لیے ہم آپ کو 50 کی بجائے 40,000 روپے لیں گے۔ وہ سب رونے لگ پڑے۔ تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ 40,000 تو بہت رقم نہیں ہے بڑی آپ کے لیے، آپ امیر آدمی، آپ کے لیے۔ اس نے کہا کہ میں 40,000 کے لیے نہیں رویا، میری آنکھوں میں اس لیے آنسو آئے ہیں کہ ایک صحت مند آدمی 1 منٹ میں 16 سے 17 سانس لیتا ہے۔ آپ اور میں بیٹھے ہوئے آپ اپنے سانس گنے تو آپ 17 سانس 1 منٹ میں لیتے ہیں۔ اب آپ گھنٹوں میں نکال لیں، اس کو دنوں میں نکال لیں، پھر اس کو 60 سال میں نکال لیں تو وہ کروڑوں کے حساب سے بنتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ نے میرا 7 دن کے سانسوں کا 40,000 روپیہ لگایا، تو جو مجھے 60 سال میں بالکل مفت میں سانس دے رہا ہے، میں نے اس کا تو کبھی شکر ہی ادا نہیں کیا۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ اپنے اندر شکر کا جذبہ پیدا کیجیے۔ جو بندہ جتنا زیادہ شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اتنی صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ صبر ہوتا ہے مصیبت کے آنے پہ اللہ پہ بھروسہ کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں صبر۔ اور شکر، جو چیز نعمت آپ کے پاس ہے اس کا شکر ادا کرنا۔ تو ایک تو صبر اور شکر کا اپنا جذبات پیدا کیجیے۔ دوسرا، جب آپ بڑے جذباتی حالت میں ہوں تو آپ جذبات میں بندہ ہمیشہ منفی سوچ رکھتا ہے، ہمیشہ منفی سوچ رکھتا ہے۔ میرے دماغ میں کوئی بات آئے گی کہ یار یہ والا رولا پڑ گیا، میں اب اپنے جذبات میں آؤں گا تو جذبات میں مثلا اشرف ہے تو میں اشرف کے متعلق کبھی اچھی بات نہیں سوچوں، میں کہوں گا اے اشرف نے کچھ کیتا ہے، اس نے فلانے سے کہا، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ چاہیے یہ کہ میں اس کے بدلے میں منفی جذبات کی بجائے مثبت جذبات اپنے اندر پیدا کروں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میرا دوست ہے، یہ تو یہ کر ہی نہیں سکتا، اس سے نہیں ایسی بات ہوگی۔ اس کے بعد وقت کا صحیح استعمال، یہ آپ کے غصہ کنٹرول کرنے میں وقت کے صحیح استعمال کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور ہمیں غصہ آنے میں جو بہت زیادہ بڑا ہاتھ ہے وہ کس چیز کا ہے؟ وقت کا صحیح استعمال نہ کرنے میں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کام کرنا ہے، آپ وہ کام وقت پہ نہیں کیا، اب وہ کام بھی ہے اور جو کام آپ نے اگلے دن کرنا تھا وہ بھی آ گیا، آپ نے وہ بھی نہیں کیا۔ اب تیسرا دن چڑھ گیا، تیسرا دن چڑھا تو آپ تیسرے دن کا کام بھی آ گیا، آپ کے پاس کام جمع ہوتا جا رہا ہے۔ اب چاہیے یہ تھا کہ آپ اپنے وقت پہ اپنا کام ختم کرتے تاکہ آپ کے پاس کام جمع نہ ہوتا۔ اب جیسے جیسے کام جمع ہوگا آپ کی ٹینشن بڑھتی جائے گی، ٹینشن بڑھے گی آپ کا غصہ بڑھے گا، وہ غصہ آپ گھر والوں پہ نکالیں گے یا یاروں دوستوں پہ نکالیں گے، کہیں نہ کہیں تو آپ نے غصے کو نکالنا ہے۔ اس کے بعد تھکاوٹ ضرور دور کریں۔ بندہ کام کرتا ہے تھک جاتا ہے، ابھی آپ زمیندار لوگ ہیں، آپ اپنے آج کل منجی کا موسم ہے، منجی لگانا بڑا مشکل کام ہے،
تو آپ مونجی لگاتے ہیں، لیکن آپ اپنی تھکاوٹ کا احساس ضرور رکھیں، اتنا جتنا آپ تھکے اس کے بعد تھوڑی بہت ریسٹ ضرور کریں۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ موٹر وے پہ آپ جائیں نا تو موٹر وے پہ بار بار لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ تھک گئے تو تھوڑی دیر گاڑی سائڈ پہ کھڑی کر کے آرام کریں۔ آپ موٹر وے پہ گزرے نا، موٹر وے پہ بار بار لکھا ہوا، تو وہ تھکاوٹ جو ہے یہ آپ کے اعصاب کو خراب کرتی ہے، ٹینشن پیدا کرتی ہے۔ تو آپ تھکیں، یہ نہیں کہ آپ کام نہ کریں، کام کرے گا بندہ تو تھکے گا نہیں۔ تو جب آپ تھک جائے تھوڑا بہت ریسٹ کریں، چائے پی لے، کوئی شربت پی لے، جو آپ کو چیز پسند ہے، تھوڑا سا ایک آدھا کپ، ایک آدھا گلاس وہ لے لیں۔ اس کے بعد یہ کھانا وقت پہ کھائیں، کھانا وقت پہ کھائیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے کھانا ابھی چھوڑا ہے کہ چل یار کل سویرے پہ کھا گیا۔ ابھی میں کئی بچوں کو جانتا ہوں، یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، پچھلے ہفتے میں آیا ہوا تھا تو اس کو میں نے بچے کو کہا کھانا کہتے ہیں میرے بھوک کو نہیں، شام ہوگی پھر بھوک کو نہیں۔ ایک ہم ہے 3 دفعہ بھی جائے 6 بجے بھوک لگتی ہے، وہ شام کو بھی بڑی مشکل سے میں نے اس کو تھوڑا سا کھانا کھلایا۔ تو یہ جو بھوک ہے یہ بھی غصہ پیدا کرتی ہے اور آپ کا معدہ خراب کرتی ہے۔ جتنی آپ بھوک لمبی کرتے جائیں گے آپ کے معدے میں تیزابیت بڑھے گی، آپ کا معدہ جلنا شروع کرے گا، السر ہو جائے گا اس کے ساتھ۔ اب السر جو ہے یہ پھر ٹینشن کی ایک وجہ بنتی ہے اور ٹینشن پھر غصے کو پیدا کرتی ہے۔ اس لیے آپ اپنی بھوک پہ بھوک جو ہے اس کو اتنا رکھیں جو سنت کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب اچھی بھوک لگے تو کھانا کھائیں، جب آدھی بھوک رہ جائے تو کھانا چھوڑ دیں۔ یہ بہت زبردست فارمولا ہے، آپ اس کے مطابق چلیں۔ اس کے بعد یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، وقت پہ کھانا نہیں کھانا یا کام جمع ہو جانا، تھکاوٹ زیادہ ہو جانا، ان ساری چیزوں سے نیند بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو نیند کا کم ہونا یہ صحت کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ دوپہر کو سنت طریقہ سونے کا، آپ دوپہر کو سوئیں، رات کو جلدی سوئیں، صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں۔ ابھی دوبارہ 1 بجے سے پہلے سونے کا تو تصور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے نا۔ کوشش کریں بہرحال جلدی سونے کی۔ اس کے بعد جب غصہ ہو تو فوری طور پر غصہ دور کرنے کا یا غصہ قابو کرنے کا کیا طریقہ؟ فوری ابھی آپ غصہ آ گئے تو فوری طور پہ آپ نے کیا کرنا؟ فوری طور پہ کرنے والے نمبر 1 خاموشی اختیار کریں، خاموش ہو جائے۔ دوسرا اپنی پوزیشن بدلیں، اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لیٹ جائیں، اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں، اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں تو کروٹ بدل لیں۔ جس پوزیشن میں ہیں وہ پوزیشن تھوڑی دیر کے لیے آپ چینج کریں، فوری طور پہ تبدیل کریں۔ میں اس کی جو نفسیاتی وجہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ تھوڑی ساری ڈیلے آ گئی۔ اگر آپ کھڑے ہوئے، آپ کو غصہ آ گیا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کو غصہ آ گیا، اب آپ کے دماغ میں یہ بات آئی کہ ہم نے ایک لیکچر سنا تھا اور اس میں ہم نے یہ بات سنی تھی کہ اپنی پوزیشن بدلنی ہے، تو میں نے آپ بیٹھنا ہے۔ اب یہ جو آپ کے ذہن میں خیال آیا نا 1 سیکنڈ کے لیے، اب یہ اس خیال نے آپ کو اس وجہ سے، اس بات سے ہٹا دیا جس وجہ سے آپ کو غصہ آیا ہوا تھا، اور یہ 1 سیکنڈ آپ کا غصہ دور کرنے کے لیے بہت ہے۔ اور اگر آپ نے اس پہ عمل کر کے بیٹھ بھی گئے تو اس کا مطلب ہے 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ اور لگ گئے، تو یہ 3-4 سیکنڈ کی جو ڈیلے ہے یہ آپ کا غصہ ختم کرنے کے لیے بہت ہے۔ اب آپ کو غصہ نہیں آئے گا، غصہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پوزیشن بدلنے کی ایک اور بھی، جس جگہ پہ آپ ہیں آپ وہ جگہ چھوڑ دیں۔ یہاں پہ غصہ آ رہا ہے نا، آپ یہاں سے اٹھ کے پرے چلے جائیں۔ اس کے بعد لمبی سانسیں لیں، اس طرح سے لمبا سانس لیں، پھیپھڑے جو ہے نا اپنے پورے بھریں آکسیجن کے ساتھ، پورا بھر کے آپ سانس لیں، انشاءاللہ 2-3 سانسوں میں آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ پانی پئیں۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلے لیکچر میں کہ ہمارا غصہ آنے کی ایک وجہ پانی نہ پینا ہے، تو آپ پانی پئیں، کوشش کریں پانی زیادہ پینے کی۔ عام طور پہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایک صحت مند آدمی کو ایک دن میں 4 لیٹر پانی پینا چاہیے، کم از کم 4 لیٹر۔ تو میرا نہیں خیال کہ ہم 4 لیٹر پانی پیتے ہیں، ہم تو 1 آدھے گلاس کے بعد تک سوکھ جاتے ہیں۔
تو جو محنت کرنے والا ہے، جس بندے کو پسینہ آ رہا ہے، جتنا اسے پسینہ نکل رہا ہے، ابھی پسینے کا حساب لگائیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پسینہ تھوڑا سا آیا تو کتنا پانی نکل جاتا ہوگا. آپ کے جسم میں جو مسام ہیں، سوراخ ہیں جسم میں چھوٹے چھوٹے جو نظر نہیں آتے، چھوٹے جن میں سے پسینہ باہر آتا ہے. اب یہ مسام لاکھوں کے حساب سے، ایک دفعہ اگر پورے جسم میں پسینہ آئے اور ہر مسام میں سے ایک ایک قطرہ پانی نکلے تو آپ اندازہ کر لیں کتنے لیٹر پانی نکل جاتا ہوگا. اب ہم اس کا کبھی خیال نہیں کرتے. تو یہ جو پسینے سے آپ کا پانی نکل رہا ہے، یہ پانی نکلنے کے علاوہ آپ نے 4 لیٹر پانی پینا، کیونکہ یہ جو پسینے سے نکل رہا ہے یہ تو آپ نے پانی پی کے پورا کرنا ہی کرنا ہے نا. اس کے علاوہ آپ کو ضرورت ہے. تو پانی پینے سے بھی ہاتھ پاؤں دھوئیں، اس سے بھی غصہ کم ہوتا ہے. اور اگر آپ کے پاس وسائل ہیں، اس وقت موجود ہیں، تو آپ غسل کریں. غسل کرنے سے بھی غصہ کم ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہے غصہ قابو کرنے کے مستقل طریقے، جن میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں طبی طریقے، میڈیکل کیا طریقے ہیں جن کے ساتھ آپ اپنے غصے پہ قابو پا سکتے ہیں. ان میں سب سے پہلے اپنی صحت، حفظان صحت، اس کا خیال رکھیں. متوازن غذا کھائیں. متوازن غذا سے مراد ہے ہر چیز تھوڑی تھوڑی. اب آپ کو پائے ٹکر گئے تو آپ نے پورے ہفتے کے لیے پائے اکٹھے ہی کھا دیے ایک دن میں، یہ متوازن غذا نہیں. آپ کو ایک وقت کی ضرورت ہے، وہ ایک وقت میں وہ رکھیں، دوسرے وقت میں سبزی رکھ لیں، تیسرے وقت میں دال رکھ لیں، کوئی میٹھے میں کوئی ہلکی پھلکی کوئی چیز رکھ لیں. تو اس طرح سے کر کے متوازن غذا. آپ نے فروٹ کھانا ہے، آم آگے رکھے 20 کلو ٹھنڈے کر کے اکٹھے کھا کے اٹھنا ہے نہ. آپ آم کھائیں، ایک دن میں آپ کے لیے ایک بہت ہے، یا اپنے جو بھی وقت کا فروٹ ہے وہ تھوڑا بہت. یہ ہے متوازن غذا. کام اور آرام میں توازن رکھیں. اب ہماری عادت یہ ہے کہ ہم کام کرنے لگتے ہیں تو پھر ہم کام پہ ہی لگے رہتے ہیں، آرام کا خیال نہیں کرتے. اور جب آرام کرنے لگتے ہیں تو پھر ہم سوئے رہتے ہیں، پھر اٹھتے نہیں. تو آپ اپنے کام اور آرام کے درمیان جو 24 گھنٹے ہیں، اس میں ایک عام صحت مند آدمی نوجوان کی 8 گھنٹے نیند ہونی چاہیے. اب پیچھے 16 گھنٹے، اس 16 گھنٹے میں نماز روزے کے 2 گھنٹے آپ نکال دیں. 2 گھنٹے نہیں لگتے، لیکن آپ چلیں 2 گھنٹے نکال دیں، باقی رہ کے آپ کا 14 گھنٹے. یہ 14 گھنٹے بہت لمبا ٹائم ہے. اس 14 گھنٹے میں سے آپ 7-8 گھنٹے اپنا کام کریں. اور یہ جو 4 گھنٹے ہیں، یہ 4 گھنٹے کب شپ لگائیں. اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھے، دوستوں کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ فون پہ کب جب لگائیں. اپنے جو آپ کے غم ہیں، دکھ ہیں، وہ ان کے ساتھ شیئر کریں. ان کے آپ سنیں، آپ اپنے ان کو سنائیں. یہ 4 گھنٹے بہت ہوتے ہیں. تو آپ اپنا دن رات اس میں تقسیم کر کے اس حساب سے چلیں. پھر یہ کہ سیر کے لیے نکلا کریں. یہ ہمارے ساتھ سوئمنگ پول ہے. یہ سوئمنگ پول بچے استعمال کرتے ہیں، یہ شور شا کے نہیں کرتے ہیں. آپ کبھی تجربہ کیجیے، آپ اس پہ جائیے سوئمنگ پول پہ، لیکن آپ اس لیے جائیے کہ میں نے اپنے ذہن کو پرسکون کرنا ہے. آپ وہاں جائیں، جا کے جو بھی ان کا طریقہ کار ہے جا کے اس میں اتریں. نہ میں سوئمنگ پول میں جاتا رہوں، آپ جائیں. اگر آپ آدھا پونا گھنٹہ یہاں پہ لگا کے آتے ہیں، آپ واپسی پہ بالکل فریش ہوں گے. نہر میں آپ چلے جائیں، نہر میں نہائیں. آپ 2-4 دوست ملے، اکٹھے چلے جائیں، نہر میں نہائیں. آپ نہر سے نہا کے نکلیں گے، آپ فریش ہوں گے. تو یہ آپ کی ٹینشن کم کرنے کے لیے، آپ کے غصہ کم کرنے کے لیے بہت. دوسرا یہ کہ جو آپ کو ٹائم ملے، مثلا ابھی آپ بیٹھے ہوئے، آپ آرام سے بیٹھے ہوئے، آپ ادھر بیٹھے ہوئے، لمبی لمبی سانس لیں، لمبی سانس لیں، سانس اندر بھریں. اس کے لیے تو ہمارا طریقت میں بڑا اچھا ایک طریقہ ہے، ہم اسے حبس دم کہتے ہیں. حبس دم کیا ہے کہ آپ نے سانس روکا اور 5 دفعہ کہا اللہ 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 اللہ، 5 دفعہ کہا. اب سانس لے لیا، اب پھر اگلا سانس لیا. آپ 1 لاکھ کی گنتی پوری کر لیں. وہ 1 دن میں ہو، 2 دن میں ہو، ہفتے میں، 10 دن میں آپ نے پورا کر لیا. اب جب یہ پورا ہو جائے 1 لاکھ، اب اس 5 کی جائے 1 سانس میں 7 کر لیں. آپ کا سانس تھوڑا لمبا ہو جائے گا. اب آپ آکسیجن اندر بھر رہے ہیں نا پھیپھڑوں میں، اب یہ جو آکسیجن یہ اپنا کام کرے گی. اسی طرح پھر 7 سے 9 پہ چلے جائیں، 9 سے 11 پہ، یہ چلتے چلتے 21 تک آپ پہنچیں. 21 پہ جا کے اب نیچے آنا شروع کر دیں.
پھر 17 پہ، 15 پہ، اور آتے آتے پھر 5 پہ آ جائے. آپ کو خود بخود وہ پریکٹس بھی ہو جائے، ہوتی جائے گی، اور ساتھ ساتھ آپ اللہ کا ذکر بھی کرتے رہیں. اس کو ہم حفظ دم کہتے ہیں. یہ ضرور کریں. اس کے بعد یہ، میں جس جگہ پہ بات کر رہا ہوں یہاں پہ زیادہ تر لوگ زمینداری کرنے والے ہیں. انہیں تو اس چیز کا پرابلم نہیں ہے، پیدل نکل گئے، ادھر ادھر گھومے، کوئی تھوڑا بہت. آپ جو کچھ آج کل یہ منجی لگاتے ہیں، گندم کاٹتے ہیں، یہ بڑی ورزش ہے، یہ بڑی زبردست ایکسرسائز ہے. آپ دیکھیں زمینداروں میں آپ کو کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آئے گا جو کہ موٹا ہو، جس کا وزن بہت زیادہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایکسرسائز ہے. تو جو لوگ دفتری کام کرنے والے ہیں انہیں چاہیے کہ 45 منٹ کم از کم روزانہ کی واک کریں، کم از کم 45 منٹ. اگر صحت اجازت دیتی ہے، وقت اجازت دیتا ہے تو ہلکی پھلکی ورزش بھی کریں. اس کے ساتھ یہ ذہن میں رکھیے کہ جو ورزش ہے، ورزش کے ساتھ آپ کے جسم میں ایک ہارمون پیدا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اینڈورفین. یہ جب بھی کوئی بندہ ورزش کرتا ہے تو اس کے جسم میں ایک ہارمون پیدا ہوتا ہے، اور وہ ہارمون اس کے ساتھ اس کو ایکٹیو رکھتا ہے، اس کو چٹک رکھتا ہے، اس کو ہوشیار رکھتا ہے. تو یہ ضرور کیا کریں. اس میں میں نے جو مثال دی ہے اس کی حبس دم کی، آپ حبس دم کے ساتھ ساتھ مراقبے کی عادت ڈالیں. میں 2 مراقبے عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ 2 مراقبے، اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو ایبلٹی ہے، جو آپ کی قابلیت ہے، کام کرنے کی اہلیت ہے، اس میں اضافہ ہو جائے گا. وہ 2 مراقبے بڑے آسان مراقبہ. اس میں ذات اپنی نبض پہ ہاتھ رکھیں، نبض محسوس کریں. جب نبض محسوس ہو جائے تو آپ کہیں اللہ اللہ، آنکھیں بند کر کے زبان سے کہیں اللہ اللہ اللہ. اب زبان کے ساتھ اللہ اللہ کرتے ہوئے زبان کی رفتار اپنی نبض کی رفتار کے ساتھ ملا لیں. نبض کی رفتار کچھ اور ہوگی، آپ کی زبان کی رفتار کچھ اور ہوگی، تو آپ اپنی زبان کی رفتار کم یا زیادہ کر کے اس کے ساتھ ملا لیں. جب دونوں کی رفتار مل جائے اس وقت اپنی زبان بند کر لیں. آنکھیں پہلے ہی بند ہیں. پوری کی پوری توجہ اپنے دل پہ، اپنی دھڑکن پہ، اور ذہن میں یہ تصور کریں کہ میرا جو دل دھڑک رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ اللہ کر رہا ہے. یہ سنتے رہے. اب یہ مراقبہ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ سے اوپر نہیں کرنا. 1 منٹ کریں، 2 منٹ کریں، 3 منٹ کریں، لیکن 5 منٹ سے اوپر نہیں جانا. دوسرا مراقبہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ مراقبہ کیا ہے کہ آپ بیٹھیں، آنکھیں بند کریں اور زبان بھی بند. مراقبے میں زبان بند ہوتی ہے. آپ مکمل طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کا تصور کریں کہ ہم آپ کے روضہ پاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے روضہ پاک سے ایک نور ہمارے سینوں میں آ رہا ہے، ایک روشنی آ رہی ہے. وہ پیلے رنگ کی ہو، نیلے رنگ کی ہو، کالے رنگ کی ہو، سفید ہو، کسی مختلف رنگوں کے انوارات سرکار کے روضہ پاک سے آتے ہیں. آپ اپنے بیٹھیں اور بیٹھ کے پوری توجہ کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی طرف توجہ کریں اور وہ نور لیتے جائیں. یہ ساری کی ساری چیزیں. اسی طرح سے چہل قدمی کریں. سوئمنگ کا میں نے آپ کو بتایا. سائیکل پکڑیں، سائیکل لے کے پیکھو موڑ تک، قادرآباد تک 5-6 کلومیٹر موٹر سائیکل اپنا سائیکل چلائیں. سائیکل چلانا بہت زبردست ایکسرسائز، بہت زبردست ایکسرسائز. جو لوگ دل کے مریض ہیں ان کے لیے یہ گزارش ہے وہ کوئی بھی ایکسرسائز کریں سانس نہ پھولنے دیں. جو دل کے مریض ہیں وہ سانس نہ پھولنے دیں. اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی سانس پھول رہی ہے وہ رک جائیں، سانس بحال کریں، پھر چل پڑیں. اس کے بعد غصے پہ قابو پانے کے معاشرتی طریقے جو آپ کا رہن سہن ہے. اس میں سب سے پہلی بات اپنے رشتوں کو اہمیت دیں. جو آپ کے رشتے ہیں، باپ ہے، ماں ہے، بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، سسرال ہیں، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، ماموں ہیں، آپ کے مامے ماسیاں، ان کے بچے، انہیں اہمیت دیں. یہ آپ کی زندگی کا سرمایہ ہے. اس چیز میں مت کریں کہ میں ماسی کے گھر گیا تھا، میں 4 دفعہ ہو آیا ہوں، وہ میرے گھر نہیں آئے. یہ چیز دماغ سے نکالیں. آپ اپنی گنتی اس پہ نہ کریں، آپ گنتی اس پہ کریں کہ میں نے کیوں جانا ہے ملنے کے لیے. میری خالہ ہے مثال کے طور پر، میں نے اس کے گھر جانا ہے، میں نے کیوں جانا ہے، کیوں جانا ہے، وجہ خضر تو دازر کی وجہ ہو سکتی، ماسی دے گھر جانا اصغر رشتہ داری تعلق ہو گیا نا، تو کیوں جانا ہے.
میں بتاتا ہوں، ہم نے جانا اللہ کے لیے. یہ رشتہ میرا کس نے بنایا؟ بھائی میری ماسی والا یا چاچے والا یا خالہ والا رشتہ کس نے بنایا؟ زور سے کہے نا، اللہ نے بنایا نا. اب اللہ کا بنایا ہوا رشتہ میں اس کو نبھانے کے لیے جا رہا ہوں، میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں. آپ اس میں ماسی کو، خالہ کو، چاچے کو، ان کو بیچ میں مت لائیں. آپ اس چیز کو لائیں کہ میرا یہ رشتہ اللہ نے بنایا ہوا ہے، میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں. اب گنتی ختم ہوگی. گنتی تو اس وقت ہے نا جب تک آپ کسی بندے کے لیے جا رہے ہیں. آپ بندے کو بیچ سے نکال دیں، آپ اللہ کے لیے جائیں. وہ ناراض ہیں، کوئی بات نہیں. آپ نے کل کو قبر میں جا کے اپنی قبر میں خود حساب دینا ہے. میں اگر اپنے کسی کے گھر جاتا ہوں تو قبر کا جواب میں نے دینا ہے. اگر کوئی میرا رشتہ دار میرے گھر نہیں آتا تو اس نے قبر میں اپنا جواب دینا، میرا تھوڑا دینا. اس لیے میں اپنی قبر کی تیاری کروں، آپ اپنی قبر کی تیاری کریں. آپ اپنی گنتی مت کریں کہ میں 2 دفعہ آیا ہوں، میں 4 دفعہ آیا نہیں. کوئی بات نہیں، آپ پھر چلے جائیں. یہ آپ کے رشتے جو ہیں نا ان کو بڑی اہمیت دیں، اس میں درگزر. اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، آپ بھی کوئی فرشتے نہیں ہے، میں کوئی فرشتہ نہیں. ہم کو جبرائیل علیہ السلام ہے کہ ہم سے غلطی نہیں ہے، ہم کو نبی ہم سے غلطی نہیں ہے. ہم عام لوگ ہیں، ہم سے غلطیاں ہوں گی. اس لیے جس طرح آپ وہ غلطیاں کرتے ہیں، آپ بھی غلطیاں کرتے ہیں. آپ کسی کی غلطی معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ دوسروں کے دل میں ڈالے گا کہ وہ آپ کی غلطیاں معاف کریں. اس لیے آپ ان کی غلطیوں کو چھوڑیں، درگزر سے کام لیں. جو آپ کے پیارے ہیں، جذبات آپ پہ حاوی نہیں ہونے چاہیے. آپ جذبات پہ حاوی ہوں، آپ جذبات پہ حاوی ہوں. آپ نے کوئی کام کرنا ہے، اس کام کے لیے اب جذبات جو ہیں وہ اگر آپ پہ حاوی ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ میں ابھی یہ کام کروا رہا ہوں تو میرا جذبات یہ کہتے ہیں کہ شام کو پہلے کام ہو جائے. ہم نے یہ بجلی ڈالنی تھی، بہت لمبا کام تھا، ہم نے 2 دن کا پلان کیا ہوا تھا. اب وہ 2 دن کی بجائے 4 کا ہو گیا. اب جذبات میرے اوپر سوار ہو جائیں کہ جی مجھے تو کھانا 2 دن کا فالتو پڑ گیا نا، مجھے کھانا 2 دن کی بجائے 4 دن کا ہو گیا. مزدوروں کی مزدوری میری 2 دن کی بجائے 4 دن کی لگ گئی. میں ابھی حساب کر رہا تھا، میرے ڈھیر سارے پیسے، بتانے کی ضرورت نہیں، ڈھیر سارے پیسے اس پہ لگ گئے. مقصد میرا یہ ہے کہ اگر میں جذبات کو اپنے اوپر طاری کر لوں گا تو میں جذباتی ہونے کے بعد وسیلہ ہو جاؤں گا. آپ سے لڑوں گا، ان سے لڑوں گا، مزدوروں سے لڑوں گا، تو وہ 2 سے 4 ہوگا. میں نہیں روک سکتا تھا اس کو 2 سے 4 دن ہونے سے. اگر میرے ہاتھ میں اتنا کنٹرول ہے میں پورا کر لیتا نا. یا میری پلاننگ ہی 4 دن کی ہوتی. اگر میں اتنا اچھا پلانر ہوں تو پھر میں 4 دن کی پلاننگ کرتا. میرے سے وہ نہیں ہو سکتا. تو جذبات آپ کے اوپر حاوی نہیں ہونے چاہیے، آپ جذبات کے اوپر حاوی ہیں. جہاں آپ کی ضرورت ہو وہاں آپ کے جذبات ابھرے، باقی جگہ پہ نہ ہو. اب ان جذبات کو کنٹرول کرنے کے کچھ طریقے ہیں. وہ یہ کہ آپ کے جو جگری دوست ہیں، بچپن کے دوست ہیں، اچھے دوست ہیں، جن کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی چیزیں شیئر کر سکتا ہوں، آپ ان کے ساتھ اپنے دکھ درد شیئر کریں، ان کے ساتھ باتیں کریں. جو لکھنے والے ہیں وہ اپنی ڈائری لکھیں، اپنے دکھ درد ڈائریوں میں لکھیں. میرے والد کی کتاب ہے میرے پاس ہے، وہ چھپانے والی نہیں ہے، ذاتی باتیں تلخ یادیں، وہ ان کی کتاب ہے میرے پاس ہے. میں کسی کو بولتا ہوں، میں پڑھتا ہوں اس کو. وہ اپنے جذبات کتاب پہ لکھتے تھے. تو آپ میں سے جو لکھے پڑھے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس طرح. دوسرا یہ کہ باتوں کو ٹالنے کی کوشش کریں، ہر بات کو سیریس نہ لیں. ایک بندہ مزاق کر رہا ہے، آپ نے سیریس لے لیا، تو آپ بھی مزاق کی عادت ڈالیں. آپ بھی اس کو ہنسی میں طنز مزاق کر کے کوئی لطیفہ اشتیفہ سنایا، وہ بات ادھر ادھر ٹال دیں. یہ جو بڑے لوگ ہیں یہ باتیں ٹالنے کے عادی ہوتے ہیں، انہیں بات ٹالنی بڑی آتی ہے. تو میرے پیارے دوستوں، اس کے بعد ایک بہت اہم چیز میں بیان کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں غلطیاں کرتے آ رہے ہیں، میں اپنی زندگی میں غلطیاں کرتا آ رہا ہوں. اب غلطیاں تو ہو گئی، ہم انسان ہیں، ہم نے غلطیاں کرنی ہیں. اب اس عمر میں پہنچ کے آپ کا خیال ہے ہماری غلطیاں ختم ہو جائیں گی؟ نا، ہم نے آگے بھی کرنی، کچھ جان بوجھ کے کرنی ہے، کچھ ہم سے غلطی سے ہو جائیں گے. تو ان غلطیوں کا پھر کیا کریں؟ یہ تو رکنی نہیں. کسی دن بیٹھ کے پرانی اپنی غلطیوں کو سامنے رکھیں اور ان کا تجزیہ کریں کہ میں نے کیا کرنا تھا جس وجہ سے یہ غلطی ہوئی. اگر میں یہ نہیں کرتا تو پھر یہ یوں ہو جاتا. یہ تجزیہ کر کے مستقبل کے لیے اپنی پلاننگ کریں کہ آئندہ میں نے یہ نہیں کرنا اور یہ میں نے کرنا ہے. تو یہ مستقبل کے لیے اپنی پلاننگ کریں. غصے پر قابو پانے کے کچھ روحانی طریقے بھی ہیں، وہ بھی آپ سن لیجئے.
سب سے پہلے قرآن مجید سمجھ کر پڑھا کریں، قرآن مجید سمجھ کے پڑھیں، ضیاء القرآن اٹھائیں تو تفسیر پکڑیں، وہ دیکھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ کو قرآن سمجھ آئے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام تو ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ فرماتے ہیں میں نے جب اللہ سے باتیں کرنی ہوتی ہیں میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، تو میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں۔ تو قرآن پاک اللہ سے باتیں کرنا ہے، آپ اللہ سے باتیں کریں، آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ مراقبات میں نے عرض کی ہے وہ کریں۔ اس کے بعد کچھ قلبی سکون کے ورد ہیں، اس میں ذات میں ابھی یہ بچوں کو عادت ڈال رہا ہوں، بڑی مشکل ہو گئی ہے، یہ بچوں کو عادت پڑتی ہی نہیں، گالیوں کی عادت اتنی پکی ہو گئی ان کی جگہ ذکر لیتا ہی نہیں۔ اب ایک برتن میں ایک ہی چیز رہ سکتی ہے نا، یا پاک چیز رہے گی یا ناپاک رہے گی۔ ابھی میں انہیں کوشش کر رہا ہوں، کئی دنوں سے لگا ہوں، تو فی الحال تو مجھے اس میں کوئی خاص کامیابی نظر نہیں آئی۔ سچی بات آپ کو کروں کہ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ چلتے پھرتے اللہ اللہ اللہ، آپ کھانا کھلا رہے ہیں پڑھتے رہے، اس میں کون سا زور لگ رہا ہے؟ لیکن یہ شرماتے ہیں، اللہ کرنے میں شرم ہے۔ گالیاں نکالنی ہو چھت پہ کھڑے ہو کے پورا محلہ سنے گا، اس میں کوئی شرم نہیں ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ عادت ڈالیں اپنے آپ کو۔ آپ اپنے مثال کے طور پہ آپ منجی لگا رہے ہیں، اب منجی لگاتے ہوئے آپ کا ہاتھ چل رہا ہے، وہ لاب آپ نے پکڑی ہوئی ہے اور آپ اس کے ساتھ زمین میں لگا، تو آپ ساتھ ساتھ اللہ اللہ کرتے جائیں۔ کوئی زبان خاموش ہے نا، آپ اس زبان کو استعمال کرتے جائیں۔ جب آپ وہاں سے سویرے 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے لاب لگا کے نکلیں گے، اس وقت تک آپ کا تقریباً 5-6 ہزار اس مزاج زبان سے ہوا ہوگا۔ اب اللہ کا ذکر ایسا ہے یہ ہو نہیں سکتا آپ زبان سے ذکر کریں اور وہ دل پہ اثر نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں۔ میں ماننے کو تیار نہیں کہ اللہ کا، میں تو تجربہ کر چکا ہوں، میں تجربہ کر چکا ہوں ایسے دوستوں پہ جو مجھے کہتے تھے کہ ہمیں یہ فلانے والی بری عادت ہے، میں نے انہیں کہا کہ جی آپ اللہ اللہ کیا کرو، انہوں نے شروع کر دیا، مان لوں گا۔ 6 مہینے بعد ایسی بری عادت تھی جس کا میں ذکر نہیں کر سکتا، انہوں نے خود مجھے بتایا کہ میری یہ عادت ختم ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا ایک برتن میں شیطان رہے گا یا رحمان رہے گا، تو آپ رحمان کا ذکر کریں گے شیطان خود وہ نکل جائے گا۔ تو آپ جس وقت اپنا کام کر رہے ہیں وہ کام کرتے کرتے اللہ اللہ آواز کے ساتھ، اندر نہیں، چھپ چھپا کے نہیں، آواز کے ساتھ۔ آپ چھپ کے ذکر کریں گے وہ چھپ کے ذکر کرے گا، آپ آواز سے ذکر کریں گے لوگوں کو سنائیں گے، وہ آپ کا ذکر لوگوں کو سنائے گا۔ تو آپ بول کے ذکر کریں اللہ اللہ اللہ، اس کی عادت ڈالیں، یہ اپنی شرم دور کریں۔ اس کے بعد ہے درود شریف ضرور پڑھا کریں، بہت درود شریف پڑھا کریں، اور کوئی بھی درود شریف پڑھے، سارے درود شریف ماشاءاللہ بڑے اچھے۔ اس کے بعد ہے یا حی یا قیوم، آپ اس کا ورد اس طرح سے کریں کہ دایاں پاؤں زمین پہ رکھیں تو یا حی، بایاں رکھیں تو یا قیوم، یا حی یا قیوم، اس کی اپنی عادت اپنائیں آپ کو چلتے چلتے، اور اس کے بہت فائدے ہیں، اس کے بہت فائدے ہیں۔ ایسے ہی مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، آلدو میرے آج کے اس لیکچر کا حصہ نہیں ہے لیکن یاد آ گیا تو میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ حضرت صاحب نظم باز شریف والے حضرت خواجہ غلام سدید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں ان کے پاس بیٹھا ہوں تو آپ نے مجھے یہ واقعہ سنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دادا جی کے ایک مرید تھے، اس کا نام تھا بابا مراد، تو وہ چھیڑو تھا، یہ بھینسیں چراتا تھا، تو ان کے مرشد نے بتایا کہ آپ یا حی یا قیوم پڑھا کریں، تو وہ سارا دن بھینسوں کے پیچھے پھرتا اور یا حی یا قیوم پڑھتا رہتا۔ اب ساری زندگی اس نے پڑھا، کروڑوں کے حساب سے پڑھ لیا۔ بابا مراد فوت ہو گیا، 4-5 سال گزر گئے، تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن موزمہ اپنا سیال شریف جانا تھا اور سیال شریف سے کسی بندے کی خلافت کی سفارش کرنی تھی، اس کے لیے پگڑی میں نے گھر سے لے کے جانی تھی، میں پگڑی گھر بھول گیا۔ جب وہاں پہنچا سیال شریف، پگڑی کو نہیں میرے پاس، کہتے وہاں پہنچا تو یاد آیا کہ پگڑی تو گھر رہ گئی۔ خیر اب کیا ہو سکتا تھا، کہتے میں اپنے کمرے کا تالا کھولا، تالا کھول کے میں اندر داخل ہوا ہوں تو سامنے بابا مراد کھڑا ہوا۔ میں نے کہا بابا مراد، میرے ذہن میں نہیں رہا کہ بابا فوت ہو گیا ہوا ہے، نہیں یاد رہا۔ بابا مراد آگے کھڑا ہوا، 5 سال ہو گئے فوت ہوئے۔ میں نے کہا بابا تو کدھر سے آ گیا؟ کہتا ہے میرے پیر کا پتر پگڑی گھر کھولا ہے، سنو پگڑی دینا ہے، پگڑی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔
کہتے ہیں مجھے اس نے پگڑی دی، میں نے جو خادم ساتھ تھا اس سے کہا کہ بابے کا خیال رکھنا، میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ بابا لگے ہوئے تالے میں سے آ گیا تھا، اب کھلے ہوئے دروازے سے بابے کو کون روکتا؟ آپ واپس آئے، پوچھا بابا کدھر ہے؟ کہتے ہیں میں نے تو نہیں پتا بابا کدھر ہے۔ یہ یا حیو یا قیوم، اللہ کے کسی نام پہ آپ اپنے آپ کو پکا کر لیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کا نام لیں اور اس میں پکے ہو جائیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اب وہ فرشتے تمہارے اوپر نازل کرے گا۔ اب ہو سکتا ہے وہ بابا مراد جو تھا وہ اللہ کا کوئی فرشتہ ہو، اس نے اس کی شکل میں بھیج دیا، ہو سکتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یا حیو یا قیوم، نفی اثبات کا ذکر، اس کو اپنا معمول بنائیں۔ نفی اثبات کیا ہوتا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اب لا الہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس میں نہیں آ گیا نا تو یہ نفی ہو گئی۔ اگر ایسا کیا ہے؟ الا اللہ، مگر اللہ ہے، کوئی معبود نہیں ہے لیکن اللہ ہے، یہ والا جو حصہ الا اللہ یہ اس کا اثبات ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نفی اثبات۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، جب آپ سانس اندر لیں تو اس وقت کہیں لا الہ، جب آپ سانس باہر نکالیں تو کہیں الا اللہ۔ اب یہ آپ نے زبان سے نہیں کہنا، یہ آپ نے اپنے دل میں رکھنا ہے کہ سانس اندر جا رہی ہے تو لا الہ، باہر نکل رہی ہے تو الا اللہ۔ جس وقت آپ یہ کرتے کرتے آپ کسی کام میں لگنا ہے اس وقت پورا کلمہ شریف آپ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت آپ یہ پڑھیں۔ اب میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جن کے ساتھ آپ کو کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ وضو کریں، جائے نماز بچھائیں، آ کے بیٹھ جائیں، قبلہ رو ہو جائیں، نہ، میں کوئی چیز ایسی نہیں۔ آپ چلتے پھرتے اپنے یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے، آپ ہم چلتے پھرتے پڑھتے رہے۔ آپ اپنے موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے یہاں سے بہروال جانا ہے، قادر آباد جانا ہے، آپ کو کوئی کام نہیں، آپ نفی اثبات شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ، آپ نفی اثبات پہ لگ جائیں، آپ پڑھتے رہے۔ میں نے پنڈی جانا ہے، کل اپنی گاڑی میں بیٹھ کے میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں، میں لا الہ الا اللہ شروع کر دوں، پڑھتا رہوں۔ ہاتھ کار میں دل یار میں، اس کو کہتے ہیں ہاتھ کار میں دل یار۔ تو یہ میں جو چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی ایسی نہیں بتا رہا جس کے لیے آپ کو کسی خاص تکلف کی ضرورت ہے، آپ بڑے آرام، بڑی آسان چیزیں یہ آپ کریں۔ اب ذرا سنیے، غصے کو قابو کرنے والے چند بزرگوں کی باتیں سن لیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کسی نے گالی دی، آپ کو کسی نے جاتے ہوئے گالی دی، اب آپ کو اور مجھے کو گالی دے دے تو ہمارے لیے واجب القتل ہو جائے گا، ہمارا بس نہیں چل رہا نا، ورنہ تو ہم اس کو قتل کر کے چھوڑیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی، آپ نے اس کو بلا لیا، بلا کے آپ نے فرمایا جو تو نے مجھے گالی دی ہے نا، میرے اندر اس سے زیادہ عیب ہے، اللہ نے تجھے ایک بتایا جو تو نے بیان کر دیا ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس نے میرے باقی عیب چھپا لیا۔ یہ ہے غصے پہ کنٹرول، یہ نہیں ہے کہ کسی نے گالی دے دی تو جب تک مارنا نہیں ہے اس سے بچنا نہیں ہے۔ آگے سنیے، کسی شخص نے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن میرا نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو مجھے تیری گالی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اگر میرا نیکیوں کا پلہ بھاری نہ ہوا، گناہوں کا پلہ بھاری ہوا، تو جو تو نے گالی دی ہے یہ بہت چھوٹی ہے، میں تو اس سے بھی زیادہ دور دراز پہنچ جاؤں۔ میرے پیارے دوستو، یہ والی اپنے ذہن کے اندر باتیں اپنے دماغ میں پیدا کریں۔ کسی شخص نے حضرت سیدنا شابی رحمت اللہ تعالی علیہ کو گالی دی، آپ نے فرمایا اگر تو سچ کہہ رہا ہے، مطلب مجھے تو نے جو گالی دی ہے اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ میری مغفرت کرے، اور اگر تو جھوٹ کہہ رہے تو اللہ پھر تیری مغفرت کرے۔ اگر وہ گالی واقعی وہ والی برائی میرے اندر موجود ہے تو پھر میں اللہ سے یہی دعا کر سکتا ہوں کہ یا اللہ میری مغفرت کر، مجھے معاف کر دے، اور اگر تو نے غلط گالی دی ہے، جھوٹ بولا ہے، تو اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، یہ کافی لمبی چوڑی باتیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک بات غصے کے متعلق ہے۔ آپ کو کسی بندے نے خط لکھا اور اس میں کوئی گالیاں والیاں لکھ دی، وہ کسی درویش نے پڑھ لیا، اس نے کہا جی اس پہ مقدمہ کرتے ہیں۔ ذرا جواب سنیے آگے آپ کا۔ یہ چیزیں جو بندے پیدا کرتے ہیں وہ بڑے لوگ بنتے ہیں، جو یہ چیزیں پیدا نہیں کرتے وہ میری طرح اسی طرح ہی رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اپنے درویشوں کو، جنہوں نے کہا جی کہ ہم اس بندے پہ مقدمہ کریں جس نے آپ کو گالیاں لکھی،
آپ نے فرمایا ہم اس طرح کرتے ہیں جو لوگ ہر روز مجھے تعریف کے خط لکھتے ہیں پہلے انہیں انعام دے لیں, جس دن ان کے انعام سے فارغ ہوا اس دن اس پہ مقدمہ کر لیں گے. بھائی اگر کسی گالیاں دینے والے پہ مقدمہ ضروری ہے تو تعریف کرنے والے کا انعام بھی تو بنتا ہے نا, تو پہلے انعام دے لیں, جس دن ہم انعام سے فارغ ہو گئے اس دن ہم اس پہ مقدمہ کر لیں گے. میرے پیارے دوستو, میرے لیکچر کا سب سے اہم ترین حصہ, میں ابھی میرے پاس اتنا وقت ہے, ہم ذکر کی جگہ پہ یہ باتیں کرتے ہیں تاکہ میرا یہ والا چیپٹر کلوز ہو جائے, اگلی دفعہ ہم کچھ اور شروع کریں. غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے میں نے آپ کو مختلف بڑے بڑے لوگوں کی باتیں سنائی. اب آپ آ جائیں قرآن و حدیث پہ. سب سے پہلی بات, آپ مذہب کو اپنائیں. کس مذہب کو اپنائیں؟ جس مذہب پہ آپ ہیں. کوئی ہندو ہے وہ ہندوازم کو اپنائے, جو عیسائی ہے وہ عیسائیت کو اپنائے, جو یہودی ہے وہ یہودی, لیکن اپنائے وہ جو اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. جو اس کے بندے کرتے ہیں وہ نہیں. جو ہم مسلمان کرتے ہیں اس کو نہیں اپنانا, جو قرآن اور حدیث کہتا ہے وہ اپنانا ہے. دیکھو نا, ابھی ہم رشوت لیتے ہیں, دیتے, ہمارا روز کا معمول ہے. اب مسلمان رشوت لے دے اور میں جا کے کہوں کہ مسلمان تو رشوت لیتا دیتا ہے, اس لیے میں بھی رشوت لینا شروع کر دوں اور دینا شروع کر دوں. بھائی قرآن و حدیث نے تو مجھے اجازت نہیں دی ہوئی نا, اس لیے مذہب وہ اپنا جو کتاب میں لکھا ہوا, جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہوا. آپ جس مذہب پہ بھی آپ مذہب اپنائیں, آپ کے بے شمار پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. مسند احمد کی ایک حدیث مبارک سنیں, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو تعلیم دو اور انہیں خوشخبریاں سناؤ. انہیں بھڑی باتیں مت سناؤ, مشکل باتیں انہیں مت سناؤ, لوگوں کو خوشخبریاں دو اور آسانیاں. اور آپ نے فرمایا وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ, اگر تم اس طرح سے کرو گے, خاموش ہو جاؤ گے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں غصے پہ قابو عطا فرما دے گا. اس کے بعد فرمایا ابن ماجہ کی حدیث مبارک, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کو غصہ آئے تو وہ کیا کہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. ابھی آپ دیکھیں نا, جن لوگوں نے یہ بات کی کہ آپ خاموش ہو جائیں, آپ اپنی جگہ تبدیل کریں, انہوں نے بھی وقت دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت میں بھی جب آپ کو غصہ آیا ہوا ہے, اللہ کو بیچ سے نہیں نکالا, اس موقع پہ بھی اللہ کو بیچ میں ڈال دیا. آپ کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. آگے بخاری کی حدیث مبارک ہے, بہت لمبی حدیث مبارک ہے. حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا, دو بندے آپس میں لڑ پڑے اور وہ گالی گلوچ کرنا شروع ہو گئے. ان میں سے ایک کا منہ سرخ ہو گیا, رگیں پھول گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک ایسا کلمہ موجود ہے, اگر یہ بندہ پڑھے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے, اس کا چہرہ سرخ ہوا ہوا یہ واپس آ جائے اور اس کی رگیں پھولی ہوئی ٹھیک ہو جائیں. اور وہ کلمہ کیا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ کو بہت لمبی چوڑی آیت نہیں ہے جو آپ اعوذ باللہ, میرا خیال ہے آپ ساروں کو ہی آتی ہوگی, ساروں کو یاد ہے. تو جس وقت آپ کو غصہ آنے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں. اسی طرح سے ابو داؤد میں حدیث مبارک یہی والی جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس میں بھی موجود ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو داؤد کی حدیث مبارک ہے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہیں غصہ آئے تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, اور لیٹے ہو تو کروٹ بدل لو. اب یہی چیز میں اوپر آپ کو بتا چکا ہوں کہ آج کا ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں غصہ آئے تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 1400 سال پہلے یہ نسخہ دیا ہوا, ہم آج یہ نسخے نکال رہے ہیں. تو میرے پیارے دوستو, آپ کو غصہ آئے کھڑے ہوئے تو بیٹھ جائیں. اس کے بعد آپ نے پیچھے سنا کہ وہ ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر برجر امریکہ کے محقق, وہ کہتے ہیں کہ جسم پہ پانی ڈالو, یہی بتایا, ہاتھ پاؤں دھوئیں, یہ فرمایا. ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سنیں, ابو داؤد کی حدیث مبارک, ابو وائل القاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں اگر کسی بندے کو غصہ آیا ہوا ہو تو وہ جا کے وضو کر لے, وہ وضو کرے گا اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. اب آپ اندازہ فرمائیں
کہ ہمارا ڈاکٹر آج کی سائنس کی ترقی کے دنوں میں ہمیں یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی آپ ہاتھ پاؤں پہ پانی ڈالیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے یہ بات بتا رہے ہیں کہ آپ کیا کرو, وضو کر لو, غصہ آئے آپ وضو کریں گے آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اگر اس پہ بھی ساتھ آگے فرمایا کہ کیوں غصہ ٹھنڈا ہوگا وضو سے, ذرا دھیان سے سنیے حدیث مبارک کا آخری حصہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ آگ سے, شیطان سے, اور شیطان آگ کا بنا ہوا ہے. اور آگ کس چیز سے ٹھنڈی ہوتی ہے؟ پانی سے. تو آپ وضو کریں گے شیطان بھاگ جائے گا اور آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اسی طرح سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایمان والو, اگر تمہارے پاس کوئی جھوٹا آدمی کوئی خبر لے کے آئے تو پہلے کیا کرو, اس کی تصدیق کر لو. بندہ کہے تیرے کان کہاں لے گیا, وہ کان کے پیچھے نہ بھاگے, پہلے اپنے کان دیکھ لو, نہ لینے کے کوئی نہیں. ہمارا میڈیا اتنا جھوٹ بولتا ہے, اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. آپ کسی بھی اینکر کا 1 سال پہلے کا دیا ہوا بیان اور اسی موضوع پہ آج کا دیا ہوا بیان وہ آپ سن لیں, آپ کو پتا چل جائے گا کتنا جھوٹ بولا ہوا. ہم ہر جھوٹ کی تحقیق نہیں کرتے, ہم چپ کر کے کوے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ساڈا کان لے گیا ہوئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی تصدیق کرو. جو بندہ تصدیق کر کے عمل کرتا ہے, بھاگتا دوڑتا ہے, اس کو غصہ نہیں آتا, اس میں ٹینشن نہیں ہوتی. آگے فرمایا جب ان کے پاس کوئی اطمینان یا خوف کی خبر پہنچتی ہے, سورہ النساء آیت نمبر 83, تو اسے اس خبر کو جیسے سنتے ہیں ویسے کہ ویسے آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. میرے سے کہانی سنی, میں نے قادر آباد کے تھانے دار کی کو کہانی سنا دی, کسی ڈپٹی کمشنر کیا میں جھوٹی سچی ادھر ادھر کی جوڑ جاڑ کے آپ نے اس کو حدیث بنا کے ہر جگہ پہ پیش کرنا شروع کر دیا. 100 بندوں کو آگے سنائی کہ یہ بات غلط تھی. آپ خود بھی ٹینشن کا شکار ہوئے, 100 بندوں کو اور بھی کیا. اگلے دن پتہ لگا خبر ہی غلط تھی. اگلے دن خبر ملی کہ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ غلط تھی. میرے پیارے دوستو, ان چیزوں پہ عمل کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے کرتا رہے. سورہ شورا 42ویں سورت 37ویں آیت, والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش, اور اے اپنے رب پر, وہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں جو بڑے گناہوں سے بھی بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی بچتے ہیں. اب آگے اس بے حیائی کی وجہ سنیے ذرا. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ, اور جب انہیں غصہ آتا ہے, انہیں غصہ آتا ہے. اب غصہ اتنی بری چیز ہے, فرمایا جو بندہ غصہ میں کسی کو معاف کر دیتا ہے وہ بے حیائی سے بھی بچ جاتا ہے اور وہ فحاشی سے بھی بچ جاتا ہے. تو آپ اپنے غصے پہ کنٹرول کرنے کی کوشش تو کریں. میری 10 بستہ گزارش یہ ہے, میں آپ کے لیے وہ موضوع لے کے آتا ہوں جن کے اوپر عمل کر کے آپ کو کچھ فائدہ ہو. میرے پاس 4 کتابیں رکھی ہوئی ہیں جن میں میرے باپ دادے کی کرامتیں لکھی ہوئی ہیں, اور میرے سینے میں کوئی ہزاروں کے حساب سے الگ سے موجود ہے. اس کا آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہے, آپ کو اس کا کوئی فائدہ. میں کرامت سنا دیتا ہوں اپنے دادا جی کی. وہ جا رہے تھے, آگے سے ایک اژدہا آیا اور انہوں نے اس کو آگ لگا دی, وہ سڑ گیا, علاقہ سارا مرید ہو. آپ کو اس میں سے کیا ملا؟ میں جو بات کر رہا ہوں پیچھے پہلے میں نے شہوت پہ 3 جمعے لگائے, ابھی غصے پہ لگا رہا ہوں, اگلی دفعہ انشاءاللہ لالچ پہ لگائیں گے. آپ میں سے اگر کوئی بندہ اپنے غصے پہ 100 میں سے 1% کنٹرول کر لے گا, میں یقین سے کہتا ہوں آپ کی بھی بخشش ہو جائے گی, میری بھی بخشش ہو جائے گی. اس لیے یہ والی چیزیں آپ کے کرنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ ذرا آیت کا پہلا حصہ سن لیجئے, الذین ینفقون فی السراء والضراء, جو لوگ خوشحالی میں اور تنگ دستی, یہ ذرا دونوں لفظ سنیے, خوشحالی میں ان کے پاس پیسہ موجود ہے, رزق موجود ہے, اور تنگ دستی رزق نہیں ہے, غربت ہے, لیکن ان دونوں کے باوجود غربت میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور پیسہ ہو تب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ذرا انعام سنیے, والکاظمین الغیظ, اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, غصہ پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس, اور ان کا جو غصہ ہوتا ہے کسی وجہ سے ہی آیا ہوگا نا, اس میں لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. آپ معاف کرنے کی عادت ڈالیے, معافی مانگنے کی عادت چھوڑ دیجئے. آپ کا معافی مانگنا بڑا آسان ہے, معاف کرنا مشکل ہے. آپ 4 بندوں کو معاف کر کے دیں, آپ کی آدھی ٹینشن ختم ہو جائے گی زندگی کی.
माफी मांगना कौन सा काम है? मैं अभी उठता हूँ आपके पांव पकड़ लेता हूँ। बात तो यह कि आप माफ भी करने के लिए तैयार हो ना। मैं माफी मांग लूंगा, जिसने मेरा कसूर किया हुआ है मैं भी तो उसको माफ करूं ना। तो माफी मांगना आसान है। वल आफीना अनिन नास, जो लोगों के कसूर माफ कर देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानियां बहुत आपको सुनाने वाली हैं। आखिरी हदीस मुबारक मुस्लिम शरीफ की सुना के मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। सैयदना अबू मसूद अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अपने गुलाम की पिटाई कर रहा था, मार रहा था अपने गुलाम को। तो इतनी देर में मुझे पीछे से आवाज आई, है अबू मसूद, तुम्हें इल्म होना चाहिए कि जिस जात ने तुझे ये ताकत दी है कि तू गुलाम को मारे, वो ये ताकत भी रखता है कि वो किसी और को तेरे ऊपर मुसल्लत करे और वो तुझे मारे। ये बात आपको समझ आ गई? मैं किसी को नाराज हो रहा हूं, गालियां दे रहा हूं, किसी को मार रहा हूं, तो अल्लाह ने मुझे ताकत दी है ना कि मैं उसको गालियां दूं, मैं उसको मारूं। तो अल्लाह ताला ये ताकत किसी और को भी दे सकता है कि वो मुझे गालियां दे और मुझे मारे। तो हजरत अबू मसूद अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने आवाज सुनी तो मैंने पीछे देखा तो पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे। आप मुझे फरमा रहे थे कि तुझे मालूम होना चाहिए कि ये गुस्सा, ये दोज़ख है। मैं उसी वक्त ठंडा हो गया, मैंने उसे माफ किया और साथ ही उस गुलाम को आजाद कर दिया। और मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बात सुन के मैंने इस गुलाम को अल्लाह के नाम पे आजाद कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुन के फरमाया, अबू मसूद, अगर तू ये काम ना करता। कौन सा? गुलाम को माफ करने वाला। गुलाम को, अब देखिए ना, माफ किसको कर रहा है? जिसके ऊपर जोर चलता है। जिसके ऊपर जोर नहीं चलता उसको तो सारे ही माफ कर देते हैं भाई। जिस पे जोर नहीं चलता उसको तो सारे ही माफ कर देते। अब माफ किसको कर रहा है? गुलाम को, नौकर नहीं। नौकर कुछ और होता है, गुलाम कुछ और होता है। गुलाम को आपने फरमाया कि जो तूने काम किया है, ये गुलाम को आजाद करने वाला, अगर तू ये काम ना करता तो तू कल दोजख में जलता। अभी आप अंदाजा कर लें कि हम लोग जो लोगों को माफ नहीं करते, बहन भाइयों को माफ नहीं करते, वालिदैन को माफ नहीं करते, अपने दोस्तों को माफ नहीं करते, अपने रिश्तेदारों को माफ नहीं करते, हमारा क्या हाल होगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे गुस्से से बचने की तौफीक अता फरमाए। मेरा ये वाला मौजू खत्म हो गया। अगले जुमे इंशाअल्लाह ताला हम कुर्बानी के मुतालिक बात करेंगे। कुर्बानी के मुतालिक अगर आपके पास सवाल हो तो आप लिख के भी ला सकते हैं। अब जो दोस्त व्हाट्सएप वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो कुर्बानी के तौर पे मेरा नंबर आपके पास मौजूद है, वो कुर्बानी के मुतालिक सवाल मेरे पास भेज दे सकते हैं। इंशाअल्लाह अगले जुमे को मैं कुर्बानी के मुतालिक भी बातचीत करूंगा। और कुछ नया जो मौजू है हमारा अगला, ये तीसरा पॉइंट, वो है लालच और हवस। इंशाअल्लाह इस पे बात करूंगा।